علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کو مہکاتی خوشبوئے رمضان، دل کو مہکاتی خوشبوئے رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دنیا بھر میں جو بھی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب کو 13ویں روزے کی صبح مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان مبارک کا ایک اور مبارک دن، ایک اور روزے کا موقع اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا۔ جن خوش قسمتوں نے آج بھی روزہ رکھا ہے، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو اور جو بھی ہم عبادت کریں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سلسلہ ہے خوشبوئے رمضان، اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول آج بھی ایک ٹاپک ہوگا، ایک موضوع ہوگا جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج کا موضوع اپنی نوعیت کا بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ آج معاشرے میں پائے جانے والے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ اعزا اقربا کا آپس میں ویسا تعلق نہ ہونا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ رشتہ داری کتنی اہم ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ پاک نے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے متعلق کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ٹیلی فون کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے صوتی پیغام کے ذریعے، فیس بک پر بھی چونکہ ہم لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اس کو، تو آپ چاہیں تو فیس بک پہ میسیجز کر کے بھی، کومنٹس کر کے بھی اس سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے، یا کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، اپنا کوئی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مدنی چینل کے ذریعے آپ کے دل کی بات بھی دنیا کے لوگوں تک پہنچے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی نیت بڑی اہم ہوتی ہے۔ آپ یہ سلسلہ کیوں دیکھ رہے ہیں، میں یہ سلسلہ کیوں کر رہا ہوں، ہم دونوں کی اپنے اپنے مقام پر رضائے الہی عز و جل کی نیت ہونا نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلہ دیکھوں گا، جو کچھ علم دین حاصل کروں گا خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ پھر کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں کتاب کا تعارف، پیارے نبی کی پیاری باتیں، ایک سنت سے متعلق بھی آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک نیا سیگمنٹ ہے کہ جس کے اندر ہم انبیاء اور صلحاء کے پیشے آپ تک پہنچاتے ہیں کہ کس نبی نے کون سا پیشہ اختیار فرمایا اور کس ولی نے یا کس صحابی نے اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ کس چیز کو بنایا تھا۔ اردو کے حوالے سے بھی ایک سیگمنٹ شامل کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ بعد میں، ابتدا میں انشاءاللہ عز و جل ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنیں گے، پھر ایک کلام کو شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے۔ لیکن درود پاک کی فضیلت تو ضروری ہے بتانا۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ 1000 بار مجھ پر درود پڑھے گا، مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کیسا خوش بخت اور خوش قسمت ہوگا وہ شخص کہ مرنے سے پہلے اسی دنیا میں اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جائے۔ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا درود پاک کی کثرت کریں۔ 1000 بار اگر ہم درود پڑھیں گے تو اس رحمت اور برکت کی امید ضرور کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ قاری صاحب تشریف فرما ہیں، بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید۔ خوشبوئے رمضان،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين صدقت يا رب العالمين. ماشاء اللہ، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو روزانہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر شریر، جنات اور شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں برکت آنے اور شریر شیاطین سے چھٹکارا پانے کا ایک بہترین نسخہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنا بھی ہے۔ کئی لوگوں کی عادت دیکھی ہے کہ ماشاءاللہ گھر میں وہ روٹین کے ساتھ سب کے سامنے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، ان کے سامنے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے بڑی انسپریشن ہوتی ہے اس کے لیے۔ بچپن سے جب آپ اپنے گھر کے اندر ایک چیز ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں تو بڑے ہو کر بھی آپ کا ذوق اور شوق اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کرنے کا رجحان عام دنوں کے مقابلے میں کافی بڑھ جاتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے قرآن مجید کی تلاوت باقاعدہ نہیں کی تو جتنے دن باقی ہیں اس میں ضرور کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان دنوں کی برکت سے ہمیں سارا ہی سال قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع سے متعلق جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو کو سلسلے میں شامل ہم نے کرنا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جو آپ کو ہم ایک پیراگراف سناتے ہیں اردو کے حوالے سے، وہ پہلے ہم آن ایئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو سن سکیں اور اس سے متعلق اپنی رائے دے سکیں۔ تو انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو وہ پیراگراف بھی سنانا ہے جس میں آپ نے اردو تلفظ کی مسٹیک کو پکڑنا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کلام کو سلسلہ میں شامل کرتے ہیں۔ اور جس طرح بارش جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ آتی ہے، آج عدنان بھائی بھی گرج چمک کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں، ابھی ٹیسٹ کر رہے تھے مائک کو، تو بڑے جو ہے وہ ماشاءاللہ گرج چمک کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ آج وہی کلام سنائیں گے جو تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہے تھے یا کوئی اور کلام سنائیں گے؟ چلیے جی سنائیے، چلیے جی۔ ٹیسٹ کر رہے تھے انشاءاللہ۔ آئیے اس سے قبل اچھی نیتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نعت شریف سنیے اور برکت حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ سوے لال
نظار پھرتے ہیں وہ سوئے لال نظار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر جو ہی خوار پھرتے ہیں در بدر جو ہی خوار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جن کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو کیونکہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں ہم نے آزی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مکھ
چند بدن شاشانی مت چمکیلا نورانی کالی زلفت یک مستانی مخمور یکی ان مد بھریا اس صورت نو میں جانا کا تے جان جہانا کا سچ آقا میرا بدی شانا کا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما سلک ما اکملک کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق کی کتے جاڑیاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی آج یوسف جن کی غلامی میں ہے تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہے چند بدلی کا نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار ماشاء اللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ کلام اور ون آف دا ماسٹر پیس بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے تو ہر کلام ہی جس کو بھی پڑھتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن بعض کلاموں کو اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو شہرت عطا فرمائی اور جو کثرت سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک کلام بڑا خوبصورت اس کا تاریخی پس منظر بھی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنا نصیب فرمائے. آج کا ہمارا موضوع ہے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے اعزا اقربا کے ساتھ مل جل کر رہنا، ان کے ساتھ غمی میں خوشی میں شریک ہونا اور اس طرح کے جو میٹرز ہیں. اللہ پاک نے جو انسانوں کو پیدا فرمایا اس کے اندر
آپس میں تعلق داری کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے، اور اسلام اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کرتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے۔ کہیں پر رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، کہیں پر دوستی کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، ہم نشینی کے آداب پر مکمل ابواب بزرگوں نے تحریر فرمائے۔ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا، اپنے قریبی جو بالخصوص رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ اسلام کا ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی بنیادی باب ہے۔ جب بھی ہم کسی بھی ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو بعض ٹاپکس ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج معاشرے کے اندر اس موضوع پر بہت زیادہ بات کرنے کی حاجت ہے، کیونکہ اس موضوع پر بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہے۔ آج لوگ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور رشتہ داروں میں بھی بعض اوقات بھائی بہن ماں باپ سے بھی بڑھ کر لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان، ایک کامل مومن جب تک کہ صلہ رحمی پر عمل نہ کرتا ہو، اس کو خیال میں نہ رکھتا ہو، تو اس وقت تک وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ پاک نے اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑنا۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، اور رحمی مانے رشتہ، رشتہ جوڑنا۔ اسی کے مقابلے میں ایک اور جملہ استعمال ہوتا ہے، ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے، اور وہ ہے قطع رحمی، یعنی رشتہ داری کو توڑنا، رشتوں کو توڑنا۔ اس سے قبل کے قرآن و حدیث سے ہم اس کے فضائل اور اس کے بارے میں جو وضاحت موجود ہے وہ بیان کریں۔ میں چاہوں گا کہ ایک واقعہ یہاں پر ذکر کروں جس میں رشتہ داری کی اہمیت اور رشتوں کو جوڑنے کی جو ایک فضیلت ہے وہ بھی انشاءاللہ واضح ہوگی، اور رشتوں کو توڑنے کی جو وعید ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی رسول ہیں اور کثیر روایتیں کرنے والے ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا درس دے رہے تھے، احادیث لوگوں کو سنا رہے تھے کہ دوران درس آپ نے فرمایا کہ ہماری مجلس میں جو قاطع رحم ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، وہ اڑ جائے۔ اچھا، تو ایک نوجوان تھا جو کہ اس مجلس میں موجود تھا، جس کی اپنی پھپھی سے بڑی کافی عرصے سے ایک طرح سے لڑائی تھی، صحیح، اور بات چیت بالکل ختم تھی، اور رشتہ داری بالکل مطلب ٹوٹ چکی تھی۔ تو وہ فوراً اٹھا اور اپنی ناراض پھپھی کے گھر گیا، ان سے صلح کی اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ پھپھی راضی ہو گئیں۔ ماشاءاللہ، جب وہ راضی ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہاں پر آنے پر کس چیز نے ابھارا؟ اتنے عرصے سے ناراض تھے، اب کیسے؟ جی، اب کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے اپنا بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، صحابی رسول ہیں، انہوں نے درس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہماری مجلس سے وہ اڑ جائے جو قاطع رحم ہے۔ تو میں یہ سن کر فوراً آپ کے پاس آیا، تو اس نوجوان کی پھپھی نے اس سے کہا کہ آپ جا کر ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، اس میں کیا حکمت ہے؟ صحیح، وہ نوجوان پھپھی کے پاس سے دوبارہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض گزار ہوا کہ حضور آپ نے یہ کیوں فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مجلس میں قاطع رحم ہوتا ہے، بلکہ جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا نزول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، یہ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک بندے کی بات ہے۔ جس مجلس میں کوئی ایک بھی ایسا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگ محروم رہتے ہیں۔ جی، اور اگر ہم غور کریں کہ آج تو نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بے برکتی ہے گھروں میں یا محافل میں، مجالس میں، یا جہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں۔ بڑی وعید ہے اس کے اندر۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ صحیح، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، جس طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں سے زیادہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور جہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پڑوسیوں کو ہمارا وارث نہ بنا دیں۔ تو آپ دیکھیں جہاں ایک پڑوسی کا اتنا حق ہے تو رشتہ دار کا کتنا حق ہوگا اور اس کے کتنے حقوق ہوں گے۔ اس کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے اس پر یہی کلام کیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی مدد کرو، ان سے ملاقات کرو اور رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑو نہ کہ توڑو، کہ یہ رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان سے رشتہ داری کو جوڑا جائے، رشتوں کو آپس میں توڑنے سے بچا جائے، اسی کو صلہ رحمی کہتے سبحان ہیں، اللہ۔ رشتہ داریوں کو توڑنا، رشتوں کو جوڑنا۔ اور پھر احادیث میں اگر ہم نظر کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے مال میں اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اور آج ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مال بھی بڑھ جائے، میری عمر بھی بڑھ جائے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال اور جس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، جس کو یہ پسند ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں قرآن و حدیث میں تو اس کا بیان ہم نے سنا جی اور بڑی وضاحت کے ساتھ، اور صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا جو واقعہ آپ نے بیان کیا وہ بھی اس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، جہاں پر رزق میں وسعت کا مژدہ ہے، جہاں پر جو ہے وہ عمر میں درازی عمر ملنے کا جو ہے وہ اس کے اندر خوشخبری ہے۔ اس کو اگر ہم برعکس کر کے دیکھیں کہ جو ایسا نہیں کرے گا تو ان دونوں چیزوں سے وہ محروم رہے گا۔ اور اگر ہم ایک معاشرے پر نظر دوڑائیں تو آج جو دنیا بھر کے اندر مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے، خاص طور پر ڈپریشن کا جو ذکر کیا جاتا ہے، انگزائٹی کا جو ذکر کیا جاتا ہے، بہت بڑی بیماری ہے جن کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، بندے کی دل کے ساتھ ہے۔ تو اس کے اندر اس کے حل کے طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ اکیلا چونکہ زیادہ رہتا ہے، اس وجہ سے بھی یہ ان مسائل کا شکار ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا یہ ہمارے جو ظاہری اعضائے بدن ہیں ان پر بھی بڑا اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگوں کے پاس وقت ہوتا تھا، وقت تو آج بھی ہے، لیکن وقت صرف کرنے کے لیے ہوتا تھا اپنے عزیزوں کے پاس ہیں، جاتے تھے لوگ، رکتے تھے، وقت گزارتے تھے، چھٹیوں میں لوگ چلے جاتے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے گویا کہ ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کا ایک انداز ہے کہ جانا نہیں ہے، اگر جانا ہے تو وہ بہت ہی کم ہو گیا ہمارا۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ معاملات ایسے ہو گئے کہ ہماری نا برداشت بھی کم ہو گئی ہے، ہمارے اپنے اپنے اسٹیٹس بن چکے ہیں اور اس کے ہم اپنے اپنے تقاضے رکھتے ہیں جی کہ اگر میں کسی رشتہ دار سے ملنے جاؤں گا تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مجھے اس طرح پروٹوکول دے کہ جس طرح کسی اور کو نہیں دیا جاتا، کیونکہ میں اوروں کی طرح نہیں ہوں، میرا اسٹیٹس سب سے منفرد ہے۔ ہم جب اپنے اپنے اسٹیٹس اور اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر الگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسرے ہماری بارگاہوں میں حاضری دیں، تو پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسٹیٹس کی بات تو وہاں پہ ہونا جہاں پر رشتہ بھی اسٹیٹس کے مطابق اللہ پاک نے بنایا ہو۔ ایسا تو ہے نہیں کہ امیر کا رشتہ دار امیر ہی پیدا ہوگا صحیح، اور غریب جو ہے وہ ہمیشہ غریب ہی رہے گا۔ یعنی ہم جس رشتے بھی رشتے ایسے کی نا بات جو کر رہے ایک دوسرے میں بالا تر سمجھے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی غلطی ہے نا، جی ورنہ رشتہ دار ہونا ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یعنی کہ ہم بہت پیاری یہ ہماری اپنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، اس کے ساتھ۔ ابھی پچھلے دنوں ایک شادی تھی، اس کے بارے میں یہ سننے کو ملا کہ بڑا گھرانہ تھا، امیر گھرانہ تھا، کہ اس نے اپنے بچے کے نا 2 ولیمے رکھے ہیں۔ 2 ولیمے کیوں رکھے ہیں؟ بھائی ایک ولیمہ رکھا ہے امیروں کے لیے کہ بھئی میرے دوست احباب اور میرے جو اسٹیٹس کے لوگ ہیں، ہمارے جو کولیگز ہیں یا اس کے بزنس پارٹنرز کہہ لیں، تو وہ آئیں گے۔ اور دوسرا جو رکھا ہے نا تو وہ غریب رشتہ داروں کے لیے رکھا ہے۔ یعنی کہ کس حد تک ہماری سوچ گر گئی ہے اور کس حد تک جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ یار یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، یہ تو کہلاتے ہی فیملی فنکشنز ہیں، یعنی کہ ولیمہ ہو گیا، نکاح ہو گیا،
یہ تو خالصتاً فیملی فنکشنز کہلاتے ہیں کہ جس میں آنا ہی رشتہ داروں نے ہوتا ہے. اچھا لیکن جوڑ بھی آپ رشتہ ہی رہے ہوتے ہیں جی لیکن اس میں بھی رشتہ داروں کو نہیں بلا رہے ہوتے اور بلکہ ان کی جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر الگ ان کا فنکشن کیا گیا ہے رشتہ داروں کا اور جو آفس کولیگز وغیرہ ہیں ان کا الگ کیا گیا ہے تو دیکھیں رشتہ داری کو تو آپ پہلے ہی بانٹ چکے. عجیب ہو گیا نا. اچھا جن غریبوں کو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ چھپی رہ جائے بات. اب جن غریب خاندان والوں کو یہ معلوم ہوا ہوگا تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی اور اس شخص کے لیے کتنی نفرت کا وہ ایک سبب بن سکتا ہے یہ کہ یار یہ کیسا عجیب آدمی ہے, میرا ماموں ہے, چچا ہے, یا جو بھی رشتہ ہے, لیکن چونکہ میں غریب ہوں لہٰذا میرے لیے الگ اہتمام کیا گیا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی, وہ آپ کو دعا دے گا یا کیا کرے گا. ظاہر ہے اس کے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں. صلہ رحمی کا جو ہمیں حکم ہے یہ وہ فقط اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا رشتہ دار بنایا, میرا کوئی رشتہ ہے. اس کے اندر کہیں پر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں. ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور ہمارے اولین مخاطب جو ہے وہ مسلمان ہیں. اس وقت ہم ان سے بات کر رہے ہیں. اگر یہی اسٹیٹس ہوتا پھر تو انبیاء کو کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کا مقام و مرتبہ تو سب سے اعلیٰ ہے. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے کہ اپنی رضائی بہن, سگی بہن بھی نہیں, رضائی بہن, ان کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ایک مرتبہ وہ حاضر خدمت ہوئی تو آپ کھڑے ہو کر آپ نے استقبال فرمایا, سبحان اللہ, چادر بچھائی. اپنی رضائی بہن کی ایک غزوے کے بعد ایک مرتبہ آپ تشریف لائیں تو ان کی سفارش پر کئی قیدیوں کو آپ نے رہا فرما دیا سبحان اللہ. اور بار بار سوال کیا کہ کچھ اور تمہارا مطالبہ ہو, کوئی اور طلب ہو, کوئی اور حاجت ہو. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے. اسد بھائی ابتدائی طور پہ دیکھیں نا تو خاص کر یہ بہنوں کے رشتے, یہ بھائیوں کے رشتے, یہ وہ ہیں جو شاید ہم سے بے لوث ہی پیار کرتے ہیں. بے شک. بہن کو کیا پڑی ہوتی ہے کہ وہ بھائی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور بھائی جیسے ہی گھر میں پہنچے گا تو اس کے لیے فوراً پانی کا گلاس تیار ہے, بھائی جیسے ہی آئے گا تو اس کے لیے خندہ پیشانی اور اسماعیل کے ساتھ اس سے ملنا ہے. اس کو ایسی کیا پڑی ہے. حالانکہ جب دیکھتے ہیں زندگی چلتی جاتی ہے تو کس طرح رشتے دور بھی ہو رہے ہیں اور مشکلات کا بھی ہمیں شکار ہونا پڑ رہا ہے, لیکن یہ بچپن سے محبت ہے نا ان کے ساتھ رہنے والوں کی, ایک دوسرے کی عادتوں کو سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے طور طریقے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. اور یہی ترجیح ہوتی ہے جو آگے اگر اسی طرح استوار رہے تو خاندان مضبوط ہوتے ہیں اور ایک نظام زندگی بہتر بن کے ملتا ہے. بڑے زبردست مثالیں ہوتی ہیں. بعض بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں, بعض بہن بھائیوں کے, ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی رشتے خراب کرنے والے ہوتے ہیں. بعض بڑی زبردست کمیونٹی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. بعض خاندان معاشرے کے اندر آج بھی مشہور ہیں یار یہ جو فلاں کمیونٹی ہے نا اس کو جب بھی دیکھیں تو یہ ایک ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, تو اس کے نتائج بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. بعض کمیونٹیز کو دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے غریب رشتہ داروں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے فنڈز قائم کرتے ہیں. کتنی اچھی یہ ایک صورت ہے کہ یار ہمارا خاندان ہے, برادری ہے, جو بھی ہے, ایک تعلق داری ہے, تو ہم پہلے اپنے جو غریب لوگ ہیں ان کو امیر لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو اپ گریڈ کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہر ایک کو, ہر شخص کو جو ہے یہ توفیق عطا فرمائے. اور جن خاندانوں کے اندر یہ ریت ہوتی ہے, یہ روایت ہوتی ہے, آپس میں آنا جانا ہے, ایک دوسرے کے حالات کے ساتھ واقف رہنا ہے, تو ان خاندانوں کے اندر آپ ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک رشتے کا ماحول دیکھیں گے. ان کی شادیاں ہوں یا ان کے غم کا موقع ہو, موت میت کا وقت ہو, بڑی خوبصورت جو ہے وہ کمیونٹی کا ایک گیدرنگ ہوتی ہے اور پھر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ دکھائی دیتے. اور سبھی ایک دوسرے کو جب سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر غم نہیں رہتا اور خوشی جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے. یہی بیسک ہے نا اسد بھائی کہ جب یہاں سے بھی سپورٹ ہوگی اور سامنے سے بھی سپورٹ ہوگی, دونوں طرف سے جانبین سے سپورٹ ہوگی تو پھر یہ رشتہ داری آگے بڑھتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں رشتہ دار کے گھر جاؤں تو میرا پروٹوکول ہو, جیسے خالد بھائی نے ارشاد فرمایا, اور جب وہ میرے گھر پر آئے تو میں اس کو چائے کا بھی نہیں پوچھوں, میں اس کو صحیح اپنا رخ دے کر بات بھی نہ کروں. میں اپنے لیے تو بہت کچھ چاہوں لیکن جب کوئی میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے سامنے سیدھے منہ بات بھی نہ کروں, یا پھر کہ میں اس کے گھر جاتا ہوں وہ میرے گھر نہیں آتا. تو یہ وہ جو کرتے ہیں نا تو پھر یہ رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں, نفرتیں بڑھتی ہیں. پھر اچھا آپس میں جو غلط فہمیاں پیدا کرنے والے بیچ میں ہوتے ہیں نا, پھر ان کی باتوں میں آنے کی وجہ سے بھی رشتہ داریاں تھوڑی سی ٹوٹ جاتی ہیں. میں ایک واقعہ سناؤں پھر انشاءاللہ جو آپ نے ایک ٹاپک چھیڑا ہے اس پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں
جن کی وجہ سے ہمارے رشتہ داریاں جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں. یہ پورا ایک ٹاپک ہے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ پہلے کتاب کا تعارف سیگمنٹ کر لیا جائے. انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان اسباب پر غور کریں گے. یہ بات تو ہم نے کی کہ آج جو ہے وہ رشتہ داریوں میں کمی آ گئی, صلہ رحمی کے اندر کمی آ گئی, لیکن آخر وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجوہات کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. ان اسباب پر بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور ان کا حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بڑھتے ہیں آج کے کتاب کے تعارف کی جانب. خوشبوئے رمضان خوشبوئے رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس کتاب کا تعارف میں پیش کرنے جا رہا ہوں. بڑی ہی زبردست کتاب اور شاید اپنے موضوع پر لکھی جانے والی ون آف دا بیسٹ بک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اصل کتاب جو ہے یہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر ہے اور عربی کے اندر یہ کتاب ہے, لیکن اس کا اردو ترجمہ ہمارے سامنے موجود ہے. اصل کتاب الزواجر کے نام سے مشہور ہے اور اس کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال. اور یہ ایک نہیں بلکہ 2 جلدوں پر شاندار یہ مجموعہ ہے. اور اگر میں آپ کو اس کو سائڈ سے دکھا سکوں تو اس کی ضخامت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 2 جلدیں ہیں, جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول اور جلد دوم, اور دونوں کے ملا کر جو پیجز ہیں وہ 1863 پیجز. بڑی ہی شاندار کتاب ہے اور اس کا موضوع ہے کبیرہ گناہ. وہ گناہ کہ جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا, وہ گناہ کہ جن کا تذکرہ احادیث کے اندر کیا گیا. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً ان سب کو شمار کیا ہے اور اس کتاب کے اندر آپ نے ان کو جمع فرمایا ہے. اور سینکڑوں گناہوں کا بالتفصیل تذکرہ آپ نے اس کتاب کے اندر کیا ہے. صغیرہ کبیرہ گناہوں کی جو تقسیم ہے اس پر مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں. کبیرہ گناہ کسی نے کچھ شمار کیے, کسی نے کچھ شمار کیے, اس کی تعداد میں کمی بیشی بیان کی گئی ہے. لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اگر آپ یہ کتاب پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہوگا جس کا تذکرہ اس کتاب کے اندر موجود نہ ہو. بڑی ضخیم کتاب ہے, شاندار کتاب ہے, اور اس کو پڑھنے سے ہم ان اعمال کے بارے میں علم حاصل کر سکیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں شمار کیے جاتے ہیں. نافرمانی ہے, وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اور ابواب بندی اس کتاب کی بڑی ہی زبردست ہے. آپ نے جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ گناہوں کو بیان کیا. گناہ فقط جو ہے وہ جھوٹ بولنا, غیبت کرنا یا چغلی ہی نہیں ہے, بلکہ آپ نے ایسے ابواب کو بھی قائم فرمایا. مثال کے طور پر جہاد فی سبیل اللہ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے, لیکن اس عبادت میں بھی کون سے پہلو گناہ کے ہو سکتے ہیں آپ نے ان کو بھی بیان کیا. وضو کرنا ایک شاندار عمل ہے, بہت زبردست عبادت ہے, لیکن اس کے اندر بھی کون کون سے ایسے غلطیاں ہیں جو ہم اس کو کر سکتے ہیں. طہارت سے متعلق, اسی طرح اور چیزوں سے متعلق بڑی ہی زبردست ترتیب کے ساتھ اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے. اللہ پاک ہمیں اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 640 روپیہ اس کا ہدیہ ہے, 640 روپیز. چونکہ ضخیم کتاب ہے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ 1863 اس کے صفحات ہیں, تو ان صفحات کو دیکھتے ہوئے اس کا ہدیہ دیکھتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں بنتا. یعنی کہ 1 روپے کے 2 پیجز سے بھی زیادہ, یعنی کہ 50 پیسے فی پیج بھی نہیں بنتا, اس سے بھی کم بنتا ہے. کتنا یعنی کہ ایک زبردست ہمارے لیے یہ قیمتی سرمایہ ہے. مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں. اگین مکتبۃ المدینہ کی کتب کا ایک جو امتیاز ہے کہ تخریج کے ساتھ کتابیں شائع کی جاتی ہیں, روایتوں کے ریفرنسز اس کے اندر کوٹ کیے گئے ہیں, اور آخر میں کن کتابوں سے
اس کے ریفرنس لیے گئے ہیں، ان کتابوں کے نام بھی تحریر کیے جاتے ہیں ماخذ اور مراجع کے نام سے، کہ اس کتاب کے اندر کن کن کتابوں سے مواد کو جمع کیا گیا ہے۔ تو جو شوقین ہوتے ہیں، خاص طور پر تحقیق کرنے والے جو مزاج ہوتے ہیں یا مقالہ جات لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں یا کوئی بات نوٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ان کو ریفرنس بھی مل جاتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کتاب کی بے شمار مرتبہ ترغیب ارشاد فرمائی، اور مکتبۃ المدینہ پر ویسے بھی یہ بہت زیادہ جو سیل ہونے والی کتابیں ہیں ان میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ بھی حاصل کیجئے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ فلاں کام میرے رب کی نافرمانی ہے، اس کا عذاب یہ ہے، اس کے بارے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے یا کوئی وعید بیان کی ہے، تو اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور اس کتاب کو بھی حاصل کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان۔ جی بلال بھائی، آپ کیا فرمائیں گے اس ٹاپک کے بارے میں صلہ رحمی کے حوالے سے؟ میں یہ کر رہا تھا کہ جب مقصود حب دنیا اور حب مال ہو جاتا ہے نا، جی، تو پھر اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، جس طرح آپ نے وہ ولیمے والا واقعہ بتایا نا کہ جی، امیروں کے لیے الگ سے ولیمہ کیا اور غریبوں کے لیے الگ سے، جی، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوگا امیروں کے لیے الگ سے ولیمہ کرنے کا، کہ وہ یہ چاہ رہا ہوگا کہ میں جب امیروں کا ولیمہ کروں گا تو میرا جو ہے وہ دنیاوی مفادات اس سے وابستہ ہوں گے، میرا جو ہے وہ تھوڑا اور تعلق بڑھے گا، اور اگر مجھے کبھی ضرورت پڑی تو میں ان لوگوں کو استعمال کر سکتا ہوں۔ جی، حالانکہ وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے یہ فوائد غریب لوگوں سے تو حاصل نہیں ہوں گے، اس لیے اس نے رشتہ داروں کو پیچھے کر دیا، جی، اور یہ چھوٹی سوچ ہے، جی، یہ کم تر سوچ ہے کہ جو ہے اس طرح سوچنا کہ مجھے رشتہ داروں سے چونکہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا لہذا ان کو کسی خاطر میں نہیں لاؤں، اور جن سے مجھے فوائد حاصل ہوں گے، دنیاوی لالچ ہوگا تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے اہتمام کیے جا رہے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط مناسب رویہ نہیں ہے، غلط طریقہ ہے یہ۔ بلکہ ایک دفعہ تو ایسا عجیب ایکسپیرینس مجھے یاد آیا، کسی نے بتایا وہ شکایت کرتے ہوئے کہ یار ہم اس کے غریب رشتہ دار ہیں، تو ایک موقع پر ہم دونوں ایک جگہ پر موجود تھے، تو اس نے سامنے والے کو میرا تعارف ہی نہیں کرایا کہ یہ میرا جو ہے وہ اتنا قریبی رشتہ دار ہے، کیونکہ وہ بیچارہ بہت غریب تھا اور دوسرا شخص جو ہے وہ بڑا پیسے والا تھا، اور سامنے جو تیسرا شخص موجود تھا وہ بھی پیسے والا تھا۔ یعنی کہ کتنا ایک عجیب و غریب اس کا، یعنی کہ بد باطن کہیں گے کہ اس کی کتنی بری سوچ ہے کہ اس نے اپنے رشتہ دار کا تعارف کر، جیسے عموماً ہم بیٹھے ہوں کوئی تیسرا آ جائے تو ہم اس کا تعارف کراتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، کزن ہے، خالہ زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، جو بھی ہیں، تو اس کے پیچھے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ احساس کمتری بھی ہے، یعنی کہ آپ کے حقیقت کے اندر آپ احساس کمتری کا شکار ہیں، جب بھی تو آپ کسی بظاہر جو چھوٹے درجے کا رشتہ دار ہے اس کا تعارف کروانا جو ہے وہ پسند نہیں کر رہے کہ یہ میرا عزیز ہے، جبکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو واقعی اعلیٰ اخلاق والے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں۔ اس میں یہ بھی پیاری سی بات ہے کہ دیکھیں مال کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ رشتہ داریاں کس نے بنائی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو بندہ ایک چیز پر فخر کر رہا ہے اور ایک چیز کو باعث شرم سمجھ رہا ہے، حالانکہ جب زمانے کی گردشیں آتی ہیں تو امیر غریب ہو آنے جاتے سے، جی ہاں امیر غریب ہو جاتے ہیں، یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ گردشیں آنے سے یا بندہ کرائسس میں آئے تو اس کے رشتے ٹوٹ جائیں، وہ توڑ دیے جائیں غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن رات اور دن کا تبدیل ہونا بندے کے رشتے خراب نہیں کرتا، رات اور دن کا تبدیل ہونا بندے کا یہ اسٹیٹس خراب ضرور کر سکتا ہے۔ آج کا غریب کل کا امیر ہو سکتا ہے، اور آج کا امیر کل کا غریب بھی ہو سکتا ہے، یہ دن بدلتے رہتے ہیں اور قرآن اس پر شاہد ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دن کب کس کے پھر جائیں گے کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ کل اپنی ہی مثال لے لیں، جو ترقی کر گیا کل تک کیا تھا آج کیا ہو گیا، اب جو ہے وہ جن کو خاندانی جدی امیر پشتی تو نہیں ملا وہ بھی دیکھیں کہ کہیں تو
जनाब गुर्बत थी, फिर कमाया गया, फिर स्टेटस अता हुआ। तो ये सारी चीज़ें अता करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व ताला की है, उसको राज़ी करेंगे तो कामयाबी रहेगी। सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आयत तय्यबा में हम देखते हैं जो रिश्तों की पासदारी और उनका एहसास है ना, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज ये बयान किया गया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, मुसलमानों की माँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनसे मिसाली मोहब्बत भी फरमाते, और ऐसी मोहब्बत कि जब इनका इंतकाल हो गया ना, इनके इंतकाल फरमा जाने के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनकी तरफ से कुर्बानी भी किया करते, और उस कुर्बानी का गोश्त इनकी जो दोस्त हुआ करती थी, सहेलियां हुआ करती थी, उनके यहाँ भेजा करते थे। दरअसल क्या मामला है, वो दिल खुश करने वाली बात, वो रिश्तेदार से अपना एक खास दिल का लगाव है। जब ये दिल का लगाव ज्यादा होता है तो हमें पता होता है कि मेरा रिश्तेदार किस चीज से खुश होगा, बेशक। और उसकी खुशी किस में है। वालिदैन के हुकूक के अंदर ये बात बयान की जाती है कि वालिदैन का एक हक ये भी है औलाद पर कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो उनके दुनिया से जाने के बाद अल्लाह वालिदैन के जो दोस्त थे करीबी, उनके साथ हुस्न सुलूक किया जाए। यानी कि इस्लाम तो हमें इतनी ज़बरदस्त दावत दे रहा है कि खाली डायरेक्ट जो हमारा रिश्तेदार है उसके साथ तो आपने ताल्लुक़ रखना ही रखना है, उसके साथ जिसका अच्छा बर्ताव था उसका भी हमें ख्याल रखना है। अब अगर अंदाज़ा लगाएं, अगर इस तरह से हर शख्स अपने दायरा कार को वसी करे, अपने अच्छे ताल्लुकात को, अपनी जो खैरखाही का उसका सिला देने का जो मामला है, अच्छा बर्ताव करने का मामला है, तो जब इतना सारा होगा तो हमारा मुआशरा जो है वो कितना खूबसूरत हो जाएगा। एक पहलू तो हमने डिस्कस किया कि अमूमन रिश्तेदारियों को तोड़ने और दूरी की एक वजह किसी का मालदार होना या किसी का गरीब होना भी इस वक्त जो है वो देखा जाता है। मज़ीद भी इंशाअल्लाह इस पे बात करेंगे। एक कॉल है, उसको शामिल कर लेते हैं। जी जी सुलह रहमी तो रिश्तेदारों से ठीक है, मैं मानता हूँ। मैंने एक मसला पूछना था आपसे। तो अच्छी बात है, सुलह रहमी करनी चाहिए। तो अगर रिश्तेदारों में ससुर जो ना बेटी को भड़काएगे, ठीक है, जब दाल लगे लगा लेना, तो फिर वो बेटी दाल लगाने से बाज ना आए तो फिर उसका क्या, या आपका जो कुरान में क्या, किस तरह उसका क्या हाल है उसका, ये थोड़ा सा बता दें। मैं बैठा हूँ, ये आपका मौजूद चल रहा है। क्या बात है। चलिए जी, जज़ाकल्लाह खैर, आपने कॉल की है। अच्छा, सवाल आपने बड़ा ही मुबहम किया है। जब दाव लगे तो लगा लेना, ये बड़ा एक वसीउल माना जो है वो जुमला है, मुहावरा भी कह सकते हैं, दाव लगाना। तो अब वो क्या उसके ज़हन में गलत फीडिंग की जाती है, वो दाव लगाने से क्या मुराद है, माली नुकसान पहुंचाना है या जज्बाती तौर पे नुकसान पहुंचाना है या इज़्ज़त में कमी करना है। लेकिन बहरहाल आपके सवाल से इतना तो समझ में आ रहा है कि नेगेटिव फीडिंग है। तो देखें, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा सलूक करता है तो एहसान ये है और हमारी तरबियत ये है कि हम अपने तौर पर कोशिश करते रहें कि हम उसके साथ बुरा सलूक ना करें। अब जैसा सामने वाला वैसी उसकी इस्लाह का जो है वो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है। मुसलमान ना धोखा खाता है ना मुसलमान धोखा देता है, मुसलमान की शान है। यानी कि अपने आप को नुकसान से बचाने में कोई हरज नहीं है, जो भी उसका जायज़ तरीका है वो इख्तियार किया जाए। इस्लाम हमें यही रहनुमाई जो है वो फराहम करता है। उसूल है ला दरारा वला दिरारा, और इसका मफहूम ये है कि ना ही नुकसान पहुंचाना है और ना ही नुकसान उठाना है। तो अब जो भी एक फैमिली मैटर आपने इरशाद फरमाया है, तो वो चूँकि एग्जैक्ट तो कोई मसला नहीं है कि जिस पर कोई आयत या हदीस पाक या फ़िक़ही मसला बयान किया जाए। एक आपको नेकी की दावत ही पेश करेंगे कि कोशिश यही की जाए कि जो हमारे साथ बुरा सलूक करे हम उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करें, और यही सलूशन है कि जो बाज़ औक़ात जो है वो दुश्मन को भी दोस्त में तब्दील कर देता है। अलबत्ता अपने आप को नुकसान बचाने के लिए कोई इक़दाम करना और एहतमाम करना इस्लाम इससे हरगिज़ मना नहीं। असद, इस बारे में, इस पहलू पर भी अगर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए कि ये रिश्ते को इस तरह से उकसाया क्यों जा रहा है कि जहाँ तुम्हारा दाव चले वहाँ तुम दाव चला लेना। अगर ये लफ्ज़ कहे जा रहे हैं तो क्यों कहे जा रहे हैं? क्या इस तरह दाव चलाना, और जो रिश्ता बयान किया गया वो भी घर का करीबी रिश्ता है, गोया एक फैमिली मैटर ही समझ में आता है। तो जब इस तरह से बात की जा रही है और यूँ दाव चलाने से मुझे बताइए कि फ़ायदा किसको होगा?
جی اگر گھر میں ہی اکھاڑے کا ماحول بن جائے گا کہ وہ اپنی طرف سے داؤ چلا رہا ہوگا اور یہ اپنی طرف سے داؤ چلا رہا ہوگا تو سکون کس کو تو ملے گا؟ بڑی بے وقوفی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہ کہنا، جی یعنی معاذ اللہ جس کو آپ نے بیٹی دی ہے، جس کے ساتھ عقد میں دی ہے، تو وہ آپ کا کیا دشمن ہے کہ جس کے بارے میں آپ یوں جو ہے وہ ورغلا رہے ہیں کہ جب داؤ لگے لگا لینا؟ تو بڑی نیگیٹو بات ہے اور بڑی ایک کمتر سوچ کی بات ہے۔ اچھا پھر زندگی بھر جو ہے نہ بیٹی سکون میں، نہ داماد سکون میں، نہ خود سکون میں، نہ ان کے جو گھر والے وہ سکون میں، تو یہ تو ایک معاشرے کے بہت بڑے بگاڑ کا حصہ ہے اور نیگیٹو فیڈنگ ہے اور عجیب و غریب قسم کا ذہن۔ بعض لوگ، سب ایسا نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ اپنے بیٹیوں کو جو ہے وہ اکساتے ہیں، بھائی شیر بن کے رہنا، تو بالکل دبنا نہیں، تو جواب دے دینا، تو ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو امیر سنت بھی فرماتے ہیں کہ پھر ایسوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایک دن بیٹی گھر آ جاتی ہے، پھر سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور سارا ہی معاشرہ، سارا کنبہ، پورا خاندان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں معاشرے میں بہت دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ رشتہ دار تو انجوائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی ماموں ہیں آپ کے، چچا ہیں آپ کی، خالہ ہیں آپ کی، پھوپھو ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رشتے کو آپ جو ہے وہ لطف اندوز ہوں، ان کے ساتھ تعلق سے آپ جو ہے وہ زندگی کا لطف اٹھائیں، نہ یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ قطع رحمی کر کے، رشتہ داری توڑ کر یا جیلیسی کر کے یا کوئی بھی نیگیٹو امپیکٹ ڈال کر آپ ان کے اندر جو ہے وہ درار ڈالیں۔ یاد ہے آپ کو کہ پہلے جو ہے وہ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب لوگوں میں ملنا جلنا کافی ہوتا تھا، کسی کے گھر میں شادی ہوتی تھی تو لوگ کئی کئی دن پہلے آ جایا کرتے تھے اور بڑا ایک گہمہ گہمی کا ماحول ہوتا تھا۔ اس میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں اس کی نہ پذیرائی ہم کر سکتے ہیں نہ ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک جو اس کا مثبت پہلو تھا کہ لوگ رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے۔ وقت گزارنے سے قربتیں بڑھتی ہیں اور جتنا وقت کم گزارا جائے گا اتنی قربتیں بھی کم ہوں گی۔ آج رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے اور وقت نکالنے کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ ہم دیکھیں نا ہمارے دوستوں سے کتنی محبت ہے، جی اور میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جناب جو میرا دوست ہے نا وہ میرے ذہن کو سمجھتا ہے۔ جی ہم زیادہ رہتے اس لیے ہیں کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ زیادہ رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی دوستی کے باب میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو مدرسے کی دوستی ہے بڑی عارضی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ دونوں ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو آپ نے بجا فرمایا کہ وقت گزارنے سے انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے۔ کوئی دوست ہمارا بنتا ہی اس وقت ہے جب ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور یہی وقت رشتہ داروں کے ساتھ گزارا جائے تو کتنا اچھا جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے اسد بھائی کہ انسان کی عزت کم ہے، پیسے کی زیادہ ہے، جی اور ہمارے رویوں سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم جو، جیسے ابھی بات چل رہی تھی غریب اور امیر کی، کہ ہم ان رشتہ داروں کے جانا بڑا پسند کرتے ہیں کہ جو اچھے سٹیٹس والے ہیں، یا جو ہماری آؤ بھگت کرتے ہیں، یا جو مطلب ہمیں ایک ماحول دیتے ہیں، اور ایسے رشتہ دار کے جن کے پاس جانے سے صرف ایک پانی کا گلاس ہی ملنا ہے یا صرف ایک چائے کا کپ ملنا ہے، تو شاید ہمارے اسٹیٹس کے مطابق شاید یہ نہیں ہو پاتا، تو اس وجہ سے ہم نہیں جاتے۔ رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا پھر تھوڑی سی اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو اس پر صبر کرنے کے بجائے آپ رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، جی اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی ان کا منہ نہیں دیکھتے، ساری زندگی نہیں جاتے، اور ایسا خاص رشتہ ہوتا ہے، بھائی ہے اس نے بہن سے رشتہ ناطا توڑ لیا، اب ساری زندگی گئے نہیں اس کے پاس جا کر دیکھا نہیں، اب جب اس کا انتقال ہوتا ہے نا تو پھر اس کے جنازے کے آگے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی آپ پہلے ہی کر لیتے، پہلے معافی تلافی کر لیتے، آپ کو صدقے صلہ رحمی کا ثواب ملتا، آپ کو معاف کرنے کے جو فضائل ہے اس کا ثواب ملتا، لیکن اب اس کے جنازے کے آگے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں زار و قطار کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ کاش کہ ہم ان کی زندگی میں معافی مانگنے والے بن جائیں، معاف کرنے والے بن جائیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معاف کرو کہ تمہیں معاف کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر صلہ رحمی کے فوائد اتنے ہیں کہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کے بڑے فوائد ہیں جو انہوں نے ذکر کی۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بغیر تقسیم کیے، بغیر امیر غریب کی تقسیم کی، کہ بھائی جو میرا رشتہ دار ہے مجھے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور یہ تو ایک عام مسلمان کے ساتھ کرنے کا ہمیں حکم ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تو زیادہ چاہیے۔ جی جی تو اب اگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک مزاج بن جائے جس کا، اور صرف لوجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے،
تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ لوگوں کی زبان پر اس کی تعریف ہوگی، کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے، تعریف کرنے والے لوگ اس کی پیدا ہوں گے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کو اسی طرح ثواب دیا جاتا رہے گا جو وہ اپنے زندگی میں صلہ رحمی کرتا تھا، اور جو ثواب پاتا، یہ اس کی تشریح میں یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے مال میں اور عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو اس کا ایک محمل یہ بیان کیا علماء نے کہ اس کے رزق میں یا اس کے عمل میں، اس کے مال میں برکت اس طرح ہوگی کہ اس کو ثواب سے نوازا جائے گا، یعنی وہ اپنی قبر میں پہنچ جائے گا، صلہ رحمی کا ثواب ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی صلہ رحمی کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیا زبردست بات ہے، ماشاءاللہ زبردست، یعنی کہ دل خوش ہو گیا روایت سن کے کہ مرنے کے بعد بندہ اپنا عمل تو اب نہیں کر سکتا نا، ختم ہو گیا، لیکن وہ چند اعمال کے جن کا ثواب بعض میں بھی ملتا رہتا ہے، مختلف روایتیں، لیکن یہ زبردست روایت سننے کو ملی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال ہے، اسے شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ جی سنائیے۔ عطار محمد فاروق عطاری، ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، سلسلے میں آج کا موضوع صلہ رحمی ہے۔ مجھے اس سلسلے میں یہ پوچھنا تھا، اگر رشتہ داروں میں سے اگر کوئی عقائد میں خرابی پائی جائے تو اس طرح کے رشتہ داروں سے کیسے بچا جائے؟ بالکل بچنے کا حکم ہے، دور رہنے کا حکم ہے۔ یہ جو بھی گفتگو ہے، خواہ وہ دوستی کے باب میں کی جائے، صلہ رحمی کے باب میں کی جائے، ہمسایوں کے باب میں کی جائے، یعنی کہ جہاں پر بھی تعلق جوڑنا ہے وہ وہیں پر ہے جہاں پر ہمارے ایمان اور عقیدے کا تحفظ موجود ہو۔ ایسا شخص کہ جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، تو جیسی خرابی ویسا حکم، بچنے کا حکم تو سب کے لیے ہے۔ یہ بھی ہمیں قرآن ہی نے ارشاد فرمایا، اور خواہ وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو پھر وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بد عقیدہ سے تو بچنے ہی کا حکم ہے، نہ ہی اس کے ساتھ تحائف کا لین دین کریں گے، نہ اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے، نہ ہی اس کے ساتھ ہم نشینی کرنے کی اجازت ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو نیکی کی دعوت دیں، اگر آپ دے سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا، اور اگر واقعی وہ ہٹ دھرمی پر قائم ہے اپنی، تو پھر یہ سارے جو محبت بڑھانے کا اور جو بھی گفتگو ہے، یہ ان کے لیے نہیں کہ جن کے عقائد کے اندر خرابی ہو۔ اب اسپیسیفکلی وہ کون رشتہ دار ہے اور اس کے عقائد کے اندر یا نظریات کے اندر کس حد تک کیا خرابی ہے اور اس کے بارے میں کیا اسپیسیفک حکم ہوگا، اس کے لیے کسی مفتی صاحب سے آپ براہ راست رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا۔ اور لوجیکلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی ہمارا قریبی ہے اور وہ چور ہے یا ڈاکو ہے یا کسی بھی اس طرح کی برائی کے اندر مبتلا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ایک حد تک تعلق رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، خود بھی بچیں گے، اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی یہ برائی جو ہے وہ ہمارے گھر میں بھی سرایت کر جائے۔ ٹھیک ہے، تو جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہو وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے صحیح عقائد پر، نظریات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ سر، خوشبو رمضان میں ابھی جو موضوع چل رہا ہے صلح رحمی کے حوالے سے، تو اس میں میرے کو ایک سوال یہ کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص ہماری عزت پہ بھی حملہ کرے، کیا اس سے بھی صلح رحمی کی جائے گی؟ اور وہ اگر اپنی دعوت پہ بلائے تو کیا اس کی دعوت پہ جایا جائے گا؟ کیا جواب لینا تھا؟ جزاکم اللہ خیر۔ بڑا آپ نے بھی جنرل کویسچن کیا ہے، اور یہی عرض کروں گا کہ اگر کوئی ہمارے بارے میں غلط انداز اختیار کرتا ہے تو ہمیں اچھا ہی اختیار کرنا چاہیے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر اس نے ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہے، کوئی ایسا کام کر دیا ہے، تو اب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم احسان کے ساتھ ہی پیش آئیں۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، اب دعوت میں جانا، دیکھیں ہر دعوت میں جانا ضروری نہیں ہوتا، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دعوت میں ہی جانا ضروری ہے۔ اچھا، قطع رحمی کے بھی کچھ جو ہے وہ معیار بیان کیے گئے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب بھی بلائے گا آپ کو جانا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وجوب کا درجہ جو ہے نا اسپیسیفکلی کب جانا واجب ہے اور کب نہ جانا جو ہے وہ آپ گناہگار ہو جائیں گے،
یہ درجات کی جو ہے نا وہ الگ تقسیم ہے، جو کسی مفتی صاحب سے ہی آپ ڈائریکٹ رابطہ کر کے جیسا اس کا بیہیویئر، جیسا آپ کا جواب، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن جنرلی دیکھیے عزت بعض اوقات ہم اپنے طور پر بھی بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، اور اگر اس طرح ہر بات پر ہم یہ کہتے چلے جائیں کہ بھئی اس نے میرے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کیا، اب اس کے ساتھ میں رشتہ داری نہیں رکھ سکتا، تو شاید پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ہو جاتی ہے اونچ نیچ، ہو جاتی ہے، کہنا سننا ہو جاتا ہے، لیکن دیکھا یہی ہے جو خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں یا جو بھی ایک اچھے خاندان کی روایت کہیں کہ کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے اور کیسی ہی جنگ کیوں نہ ہو جائے، بعض اوقات سالوں تک ناراضگی رہتی ہے، لیکن بہرحال سمجھا بجھا کر دونوں طرف انفرادی کوشش کر کے کوئی موقع ڈھونڈتے ہیں، جیسے شادی کا موقع ہے یا کسی موت میت پر جمع ہو گئے، تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے موقع پر آپس میں ملا دیتے ہیں، چلو یار چھوڑو، معاف کرو، کوئی بات نہیں، چلو کچھ بھی کر آ کے۔ تو دیکھیں رشتہ دار چھوڑے نہیں جاتے، ٹھیک ہے وقتی طور پر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، برا بھی لگے گا، یار مجھے اگر کوئی برا کہے گا تو مجھے قلبی طور پہ تو برا لگے گا ہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ قطع رحمی کر دوں اور بالکل ہمیشہ کے لیے۔ اچھا رشتہ داروں میں یہ جذبہ بہت حد تک موجود بھی ہوتا ہے، سالوں کی ناراضگی کے بعد بھی اگر کوئی چلا جائے یا کوئی چل کر آ جائے تو ماشاءاللہ دیکھا ہے مسلمان اس کو معاف کر ہی دیتے ہیں، اور آپس میں کچھ دوبارہ افراد تو اس حوالے سے ایکٹیو بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو مزہ آتا ہے کہ وہ دوسروں کی صلح کروائیں، جوڑنے لڑانے والے میں ہوتے نہیں، ہیں، جوڑنے والوں میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور قرآن بھی اس کو پذیرائی دیتا ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ تو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک بڑا پیارا کسی نے جو ہے نا وہ روایت بیان کی کہ پرانے لوگوں کا یہ انداز ہوتا تھا کہ ناراضگی ہوتی تھی نا شادی کے موقع پہ، تو پہلے کہتے تھے بھئی ہم نے نہیں جانا، گھر والوں کو کہتے تیاری کر کے رکھو، یعنی کپڑے بھی سلوائیں، جوتے بھی خریدے ہوئے، لیکن وہاں یہ پیغام بھیجا ہوا ہے کہ بھئی ہم بڑے ناراض ہیں، تم نے فلاں موقع پہ جو ہے نا ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اچھا بتانے والے نے بتایا، ہم نے تو یہ نہیں دیکھا، ہوتا ہوگا گاؤں دیہات میں کہ چل کر آ جاتے تھے اور جس گھر میں شادی اس سے کچھ دیر آ کر بیٹھ جاتے تھے کہ بھئی ہم نہیں آ رہے، گھر سے آ گئے اور رستے میں آ کر کچھ دور جا کر وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، پیغام بھجوا دیا بھئی ہم نہیں آ رہے۔ تو اب جو ہے نا وہ کوئی وہاں سے جائے گا، معافی مانگ لے گا یا کوئی بھی اس طرح سلوک کی ترکیب کرے گا، پھر یہ حضرات آ جائیں گے۔ تو شادی بیاہ بعض اوقات جوڑنے کا موقع بھی بنتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ توڑنے کا موقع بھی بنتے ہیں، یعنی کہ صحیح مجھے دعوت نہیں دی ہے، میرے ساتھ ایسا اچھا انداز اختیار نہیں کیا گیا، فلاں کو ایسے کارڈ بھیجا، میرے پاس خود چل کر نہیں ہے، مجھے پیغام کسی کے ہاتھ بھجوا دیا، یا دعوت پر گئے تھے تو فلاں کو اچھی جگہ پر بٹھایا، ہمیں تو پوچھا نہیں، فلاں کے بچوں کے ساتھ، یہ بھی اسباب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اچھے لوگ وہ ہیں کہ جو ایسے مواقع پر اگر کسی کی دوریاں ہیں تو ان کو قربتوں میں بدلنے کی کوشش کرتے، ایک طرح سے بہانہ کہہ لیجئے، بہانہ ہوتا ہے، اچھی بات ہے، چلو اس بہانے ہی سے ہی آپس میں ملاقات ہو جائے۔ ایک کال ہے اس کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے گفتگو بڑھائیں گے۔ جی سنائیے۔ محمد ضعیف بات کر رہا ہوں میاں والی حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ چلیے جی، نعت خوان اسلام بھائی بھی ظاہر نظر آ رہے ہیں ویورز کو، چلیے جی سنا دیجیے۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا،
حسنین کے نانا حاجیوں کے بل رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بل رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی جانے والے کر رہے ہیں حج کی پھر تیاریاں جانے والے کر رہے ہیں حج کی پھر تیاریاں میں نہ رہ جاؤں کہیں کر دو کرم تم یا نبی اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ سیگمنٹ کا ٹائم ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو شامل کرتے ہیں، پھر مزید جو ہے وہ اسباب پر گفتگو کریں گے. اور ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک سنت ہے. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. خوشبوئے رمضان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی صبح کی اسپیشل ٹرانسمیشن خوشبو رمضان میں ایک سیگمنٹ یہ بھی سنت ہے لیے حاضر ہیں. آپ کو اپنے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ایک انسان تنہا پیدا ہوتا ہے اور تنہا ہی رخصت ہو جاتا ہے، لیکن وہ زندگی اپنی تنہا نہیں گزارتا بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. ایک انسان سے دوسرے لوگوں کو راحت بھی پہنچتی ہے، اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے. اگر کسی انسان سے دوسرے کو راحت پہنچے گی اور ثواب کی نیت ہوگی تو انسان کو ثواب ملے گا، اور اگر تکلیف پہنچے گی تو ایسی صورت میں عذاب کی حقداری ہے. اور اگر نہ تکلیف پہنچے اور نہ راحت پہنچے تو نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. ایک انسان سے نہ صرف انسانوں ہی کو تکلیف پہنچتی ہے بلکہ جانوروں کو بھی تکلیف پہنچا کرتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. ہمارا اسلام جانوروں پر رحم کرنے کا درس دیتا ہے. ہمارا اسلام جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کرتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن ہمسائے کی بکری گھر میں داخل ہو گئی. جب اس نے روٹی اٹھائی تو میں اس کی طرف گئی اور روٹی کو اس کے جبڑے سے کھینچ لیا. یہ دیکھ کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے اس کو تکلیف دینا امان نہ دے گا، تجھے اس کو تکلیف دینا امان نہ دے گا، کیونکہ یہ بھی ہمسائے کو تکلیف دینے سے کچھ کم نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جو ہمسائے ہے وہ انسان ہی ہوگا تب ہی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اس پر شفقت کی جائے گی، اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا جائے گا. نہیں، بلکہ اگر وہ جانور بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، اس پر رحم کیا جائے گا. کیونکہ جس طرح ہم پر انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم پر جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے.
آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے. ہم نے انہیں پکڑ لیا. چڑیا آئی اور پھڑ پھڑانے لگی. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کس نے اس کے بچے اس سے لیے اور اسے تکلیف پہنچائی؟ اس کے بچے اسے لوٹا دو. دیکھا مدنی چینل کے ناظرین کہ صرف ماں سے بچوں کو جدا کیا ہے. اتنی سی تکلیف دینا بھی اسلام کو گوارا نہیں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سی تکلیف دینے سے بھی منع فرمایا ہے. جبکہ ہمارے معاشرے میں لوگ بسا اوقات جانوروں کو لڑاتے ہیں. اونٹ کو اونٹ سے لڑاتے ہیں, بیلوں کو لڑایا جاتا ہے, کتوں کو لڑایا جاتا ہے, مرغ کو لڑایا جاتا ہے. کتنی انہیں ایذا پہنچتی ہے. بسا اوقات اس لڑائی میں جانور مر بھی جاتے ہیں, شدید زخمی ہو جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے, کیا فائدہ ہے اس کا؟ جانوروں کو آپس میں لڑانے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. سراسر نقصان ہی نقصان ہے. سراسر جانوروں کو ایذا ہی ایذا دینا ہے, وقت کا ضیاع ہے. اور بلکہ مال کے عوض اگر جوئے پر اگر لڑایا جائے تو یہ تو سخت حرام ہے. جانوروں کو ایذا پہنچتی ہے اگر جانوروں کو لڑایا جاتا ہے تو یہ اسلام نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے. ہمیں جانوروں کو لڑانا نہیں چاہیے, جانوروں پر شفقت کرنی چاہیے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چڑیا کو بھی بلا وجہ قتل کرنے سے منع کیا ہے. جی ہاں, جانوروں کو بھی بلا وجہ قتل کرنا منع ہے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی چڑیا کو بلا ضرورت قتل کرے گا تو وہ چڑیا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے عرض کرے گی اے میرے رب, فلاں نے مجھے بلا ضرورت قتل کیا تھا, کسی نفع کے لیے قتل نہیں کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شوقیہ شکار کرتے ہیں کہ شوقیہ شکار کرنا منع ہے. ہاں, اگر کوئی منفعت لینی ہے, جانور سے کوئی فائدہ لینا ہے, اس کا گوشت حاصل کرنا مقصود ہے, اس کی کھال حاصل کرنا مقصود ہے, اس سے کوئی دوسری منفعت حاصل کرنا مقصود ہے, تو پھر جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے, اس کا شکار کیا جا سکتا ہے. بغیر کسی مقصد کے اگر جانور کو شکار کیا جائے گا, اسے قتل کیا جائے گا, تو کل بروز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا. اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ والوں کا تو یہ طریقہ ہے کہ وہ تو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے. جی, اللہ والے چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے. حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی ان الابرار لفی نعیم, ترجمہ کنز الایمان, بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہے. اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نیک بندے وہ ہیں جو چونٹیوں کو بھی اذیت نہیں دیتے. ایک مرتبہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ واش بیسن پر ہاتھ دھونے کے لیے پہنچے مگر رک گئے. پھر ارشاد فرمایا واش بیسن میں چند چونٹیاں رینگ رہی ہیں, اگر میں نے ہاتھ دھوئے تو یہ بہہ کر مر جائیں گی. لہذا آپ دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ دیر انتظار فرمایا. جب چونٹیاں آگے پیچھے ہو گئیں پھر آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ہاتھ دھوئے. دیکھا آپ نے, اللہ والے جانوروں پر کتنا رحم کرتے ہیں کہ چونٹی کتنی چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے, اس پر بھی کتنا رحم کیا جاتا ہے. یہ ہے ہمارے اسلام کا درس, یہ ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات. کوئی جانور ہمیں فائدہ دے یا نہ دے, کسی جانور سے ہمیں منفعت حاصل ہو یا نہ ہو, لیکن ہمیں اس جانور پر رحم کرنا ہے, ہمیں اس جانور پر ظلم نہیں کرنا ہے. بڑی برکتیں اور بڑی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا, خواب میں کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا. کہا حضور بخشش کا سبب کیا بنا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ایک مکھی انک پینے کے لیے میرے قلم پر میرے پین پر بیٹھ گئی تھی, میں لکھنے سے رک گیا تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے, وہ انک پی لے. فرمایا اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا, رب کائنات نے میری مغفرت فرما دی. ایک جانور پر رحم کرنے کا کتنا اجر ہے. مکھی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری نظر میں, لیکن اس پر
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رحم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آ گئی، ان کی مغفرت فرما دی۔ ہم اگر کسی جانور پر رحم کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ کسی جانور کو اگر ضرورت کے تحت ذبح بھی کیا جائے تو ایسی صورت میں ایسا نہ ہو کہ وہ جانور زندہ ہو، ابھی تڑپ رہا ہو، اس کی کھال اتار دی جائے، اس کے ساتھ اذیت والا معاملہ کیا جائے، بالکل نہیں۔ جانور پر رحم کیا جائے۔ جانور پر رحم کرنے کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر رحم فرمایا کرتے تھے۔ جانوروں پر رحم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے وہ اس سنت پر عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اس کی بھلائیاں نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی اس کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خوشبوئے رمضان، بات ہو رہی تھی صلہ رحمی کی اور اس کی اہمیت اسلام میں کس قدر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ سے کچھ پہلے آپ نے جب قیام فرمایا تو 3 باتوں کا ایک مقام پر آپ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا۔ افشو السلام، صحابہ سے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، وصل الارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، یعنی کہ ابھی ہجرت کے دوران سفر میں ہیں اور رشتوں کے بارے میں احکامات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، یعنی یہ 3 وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم عام کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا معاشرہ مزید خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتا چلا جائے گا۔ کچھ اسباب پر ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر لوگ رشتہ داری کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ اسد بھائی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جب بندہ مغرور ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، تو پھر یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کو رشتہ داری توڑنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ بے شک جب بندہ مغرور ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، تو پھر وہ غریب رشتہ داروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس حوالے سے پہلے میں ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ جس میں اہمیت کو بیان کیا ہے کہ صلہ رحمی کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، وہ میرے ساتھ بالکل بھی جو ہے وہ صلہ رحمی نہیں کرتا۔ اچھا، میں جب بھی اس سے مدد مانگتا ہوں وہ میری مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے، مجھے جو ہے وہ طرح طرح سے تکلیفیں دیتا ہے، اور میری جو ہے وہ کسی بھی طرح سے وہ میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ اب میں بھی اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کروں گا، کوئی بھلائی کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو فرمایا، اچھے کام سے مت رکو، اچھے کام سے باز مت آؤ اور اپنے قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ اللہ اللہ، یعنی یعنی صلہ رحمی، قسم توڑنے کا حکم فرمایا، قسم توڑنے کا حکم فرما غلط دیا چیز پہ کھا لیے کہ قسم توڑ دو، لیکن جو ہے نا یہ جو صلہ رحمی ہے بہت ہی اچھا کام ہے، اس کو کرنے سے باز مت آؤ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح صلہ رحمی کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مغرور اور متکبر شخص، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ اس مرض سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کی روایت پر بھی غور کریں، بے شک، اور ان روایت پر غور کریں کہ صلہ رحمی نہ کرنے کی وعیدیں کیا ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جو کچھ گناہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک گناہ وہ ہے کہ جس کی دنیا میں بھی جلد سزا دے دی جائے گی، آخرت میں تو سزا ملے گی لیکن دنیا میں بھی جو جلد سزا دی جائے گی ان میں سے ایک قطع رحمی ہے۔ یعنی قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑ دینا، اس چیز کی وجہ سے دنیا میں بھی بہت جلد سزا مل سکتی ہے۔ یعنی کہ کتنا بڑا بندہ اپنا نقصان کر رہا ہے کہ دنیا میں بھی اس کا جو بدلہ ہے وہ بندے کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کی بے برکتی جو ہے وہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کہ ماں باپ کے بارے میں روایت میں کہا گیا کہ ماں باپ کی بے ادبی جو ہے وہ اس کا بھی بدلہ اللہ پاک دنیا میں ہی دیتا ہے بندے کو، سزا جو بھی ہے اس کی دنیا میں نظر آتی ہے۔ ایسے ہی صلہ رحمی نہ کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا بلکہ رشتوں کو توڑنا ایسا گناہ ہے کہ جس کی گرفت اللہ پاک جلد فرماتا ہے۔ اس کی تو ایک جو نحوست ہے رشتے توڑنے کی،
جس طرح رشتہ جوڑنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس میں رزق میں کشادگی ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، تو ایک نحوست رشتے توڑنے کی واضح صراحتاً حدیث میں بیان بھی یوں کی گئی کہ اس سے عمر کی برکت ختم ہوتی ہے، رزق تنگ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں تو سزا ہی ہے نا، بے شک، کیونکہ نیکی کی تاثیر یہ ہے کہ نیکی کرنے سے آبادی آتی ہے، نیکی کرنے سے یوں سمجھ لیجئے کہ راہیں کھل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ گناہوں کی طرف آتا ہے تو راہیں بند ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ وہ عمل ہے جس کو ٹارگٹ کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی یہ کرے گا تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ اس کا رزق تنگ ہو جائے استغفر اللہ، اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ نیت کیجئے ماہ رمضان مبارک کا یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کیجئے، استغفار کیجئے۔ اگر ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے، اگر ہم سے کسی نے زیادتی کی ہے، ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو اسے معاف کر دیجئے۔ جو مسلمان کو معاف کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کو معاف فرماتا ہے۔ اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا ہے یا بلا اجازت شرعی کسی کے ساتھ قطع رحمی کی ہے تو خدا را آج ہی جا کر اس کو بنا لیجئے، اس کے ساتھ تعلق کو قائم کیجئے، معافی مانگ لیجئے۔ تھوڑا سا پاؤں بھاری ہوگا، شیطان جو ورغلائے گا کہ تو جا کر معافی مانگے گا، ہیں تو تو بڑا ہے، تو تو مالدار ہے، تیرا مرتبہ ہے، مقام ہے، تیری عزت ہے۔ بظاہر چھوٹے شخص کے پاس یا اپنے ہم جو پلہ ہو اس کے پاس جاتے وقت شیطان اور نفس جو ہے وہ اس طرح کی باتیں دماغ میں ڈالتے ہیں، لیکن دیکھیے دنیا ہے، معاف کرنے والا اگر معافی مانگنے والا اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ عزت اور ذلت تو وہ خاص چیزیں ہیں، ویسے تو ہر کام ہی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ارادے سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن عزت و ذلت وہ شے ہے کہ جس کے بارے میں رب نے بالخصوص ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی کہ یہ بطور خاص رب عز و جل کے حکم اور ارادے سے ہے۔ تو پھر ہمیں ان چیزوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے کہ یار اس سے میری عزت کا کیا ہوگا۔ بھئی کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی اگر رضا حاصل ہو جائے تو اگر بظاہر تھوڑا ایسا مشکل کام کرنا بھی پڑے تو اس کے اندر کیا حرج ہے؟ دیکھیں ہم دنیا کے لیے بھی تو جاتے ہیں نا، لوگوں کے پاس نوکری کے لیے جاتے ہیں، سی وی لے کے مارے مارے پھرتے ہیں، کیا وہاں پر عزت خراب نہیں ہو رہی ہوتی؟ لیکن چونکہ دنیاوی غرض ہے کسی کے ساتھ تو جائیں گے، وہ بیچارہ انٹرویو کے اندر ہم سے کیسے الٹے سیدھے سوال کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، ہمیں کراس کر رہا ہے، ہماری تغلید بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یس سر کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہے کہ اس نے ہمیں نوکری دینی ہے۔ اسی طرح مالداروں کے پاس جاتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے تو اس کے پاس بھی جاتے ہیں جو انتہائی ناپسندیدہ شخصیت ہو، جس کو ہم بالکل نہ چاہتے ہوں، جی پھر بھی اس کے پاس چلے جائیں گے کہ 2 روپے کا نفع ہے، قرضہ چاہیے، یا کوئی بھی ایسا میٹر ہے۔ تو یار جب ہم دنیا کے لیے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے، اپنے اسٹیٹس کا لحاظ نہیں کر رہے ہوتے اور جاتے ہیں کرتے ہیں، تو کیا خوب ہو کہ اگر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے یا وہ عمل کرنے کے لیے جو میرے رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، اگر بظاہر کچھ ایسا فیل بھی ہو رہا ہو تو اس پر عمل کیجئے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کا مقام اور مرتبہ گھٹے گا نہیں بلکہ مزید بڑھے گا۔ اس کے لیے ذرا ہمت چاہیے ہوتی ہے، ہمت چاہیے ہوتی ہے اس کام کے لیے، لیکن ہمت ایک دفعہ آپ کر لیں۔ اچھا بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ معافی مانگنا ان کے لیے گویا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جی ریلیز کر لیتے ہیں نا، جی ورنہ اگر غلطی ہو گئی، واقعی ہو گئی اور میں نے معافی نہیں مانگی تو سامنے والا جب بھی میرے سامنے آئے گا تو مجھے اپنی غلطی کسی نے ایک مثال دی، کہا کہ جس طرح یہ ایک ٹیبل ہے نا مثال کے طور پر، اس کو آپ اٹھائیں، اتنا بڑا ٹیبل ہے، اس کو اٹھائیں گے وزنی ہوگا، کتنی دیر تک اٹھا کے رکھیں گے آپ اس کو؟ فوراً رکھ دیں گے۔ لیکن اس کو چھوڑ کر چھوٹا سا قلم، یہ چھوٹا سا کوئی پتھر آپ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر یوں رکھیے، کتنی دیر تک اپنے ہاتھ کو رکھیں گے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، یہ بھی زیادہ ہے۔ اگرچہ اس کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن ایک چیز آپ اپنے پاس اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ایک پوزیشن دی ہوئی ہے آپ نے، کتنے دن تک اس کو رکھیں گے یہ آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے ناراض ہیں نا، وہ ناراضگی آپ کے کندھے پر ہی ہے
کتنی دیر تک وہ برداشت کر کے رکھیں گے, کتنی دیر تک اپنے ایکشن میں آپ رہیں گے, بالآخر چھوٹا سا بھی معاملہ ہوگا نا وہ بھی آپ کو تھکا دے گا, چور یاد کر دے آتا گا, رہے آپ کو گا, ہاتھ نیچے کرنا, معافی مانگ لیں, ختم کریں, ختم کر دیں, ایزی ہو جائے. ہاتھ میں کیوں بھائی اس کو اتنا اٹھا کے رکھا ہوا ہے, اس کو چھوڑ دو, اس کی جگہ پہ آپ ریلیکس ہو. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اور ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اس میں ویسے ہی نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, تو اگر صلہ رحمی کی نیکی پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی. وقت ہوا ہے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کا, پیارے نبی کے پیارے واقعات. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج مبلغ دعوت اسلامی ہمارے لیے کون سا واقعہ لے کر آئے ہیں. خوشبوئے رمضان, خوشبوئے رمضان. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ خوشبوئے رمضان, اور اس وقت اس میں سیگمنٹ پیش کیا جا رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے واقعات. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہادی عالم ہیں, اور وہ اصول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ اگر بندہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے تو ایک تو اس کی زندگی پرسکون گزرے گی, اور یہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے میں کامیاب ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دور دراز سے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے, اپنے مسائل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے, اور پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مطابق ان افراد کی رہنمائی کرتے, اور رب العالمین جل وعلا کو جو رسول راضی کرنے والے ہیں ان پر عمل کرنے کی لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے. آج سلسلے میں ہمارا موضوع صلہ رحمی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو ایک واقعہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں, اس میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو صلہ رحمی کی ترغیب دلائی ہے. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا, اور اس بات کو روایت کرنے والے ہیں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ ایک شخص آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اسی کو جنت عطا فرمائے گا, اور جس سے ناراض ہوگا اس کے لیے ٹھکانہ پھر دوزخ ہوگا. اب ایک سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کیا گیا ہے کہ آقا وہ عمل بتا دیجئے کہ جنت کے قریب ہو جاؤں, دوزخ سے دور ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اصلاح فرمانے کا انداز دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین, کتنے پیارے انداز سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح فرمائی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس شخص کا یہ سوال سنا تو اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے جو پہلے سے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ اس نے کتنا اچھا سوال کیا ہے, اور اچھے سوال کرنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, پہلے اس سے کہا کہ چلو اب دوبارہ وہی سوال کرو جو تم نے کیا ہے, پہلے کر چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین بھی فرمائی کہ تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے, لیکن پھر دل جوئی کے لیے کہا دوبارہ سوال کرو. انہوں نے پھر سوال وہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عمل کی طرف میری رہنمائی کر دیجئے کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نصیحت فرمانے کا انداز ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک اہم معاملے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں, اور یہ وہ رہنمائی ہے
جس کے ذریعے سے بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے. جنت قریب ہو جائے، دوزخ دور ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور چاہیے کیا؟ قرآن تو ہماری کامیابی اس میں بتاتا ہے. ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں اس سوال کے جواب میں کامیابی کا جو نسخہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، نماز قائم کی جائے، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ حسن سلوک کرنا اور یہ دیگر عبادات جن کا اس روایت میں بیان ہوا، یہ وہ عبادتیں ہیں، یہ وہ کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عطا کی ہوئی رہنمائی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر رہے ہیں. یقیناً یہ اصول بھی ایسا ہے کہ اس پر اگر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. تو آئیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم رشتہ داریاں توڑنے والے نہیں بنیں گے بلکہ رشتہ داریاں جوڑنے والے بنیں گے. ہم زکوٰۃ خور نہیں بنیں گے، زکوٰۃ چوری کرنے والے نہیں بنیں گے، زکوٰۃ سے پہلو تہی کرنے والے نہیں بنیں گے، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت استطاعت دی ہے تو ہم آگے بڑھ کر اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. رب العالمین جل وعلا نے ہمارے جسم کو طاقت عطا فرمائی ہے، ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ نمازوں کی پابندی بھی کریں گے. نتیجہ پھر وہی ہوگا کہ دوزخ دور ہو جائے گی اور ہم جنت کے قریب ہو جائیں گے. رب العالمین جل وعلا کی عالی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور پیغامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چلتے ہیں سلسلے کے بقیہ حصے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. خوشبوئے رمضان. جی اب وقت ہوا ہے ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اردو زبان کے حوالے سے. تو آپ کو ایک پیراگراف ہم سناتے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں جو تلفظ کی غلطی ہے، پروننسیشن کی جو غلطی ہے، وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے. ہمارے مبلغین اسلام بھائی بھی غور کرتے ہیں، اور جب سے سیگمنٹ شروع کیا ہے تو ہم اپنی زبان پر بھی بہت غور کرنے لگے ہیں. کئی الفاظ جو ہے وہ ہمارے بھی سامنے آئے. تو چلیے جی دیکھتے ہیں آج ہمارے ناظرین کتنی غلطیاں پکڑتے ہیں. سنائیے ذرا آج کا پیراگراف. ہمیں زندہ رہنے کے لیے جہاں قدرتی چیزوں جیسے آگ، ہوا، مٹی، پانی وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے، ساتھ ہی کچھ عوامل ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ذریعہ معاش بھی ہے. بڑی تیز تیز انہوں نے بیان کیا ہے. دوبارہ سنا ایک دفعہ. ہمیں زندہ رہنے کے لیے جہاں قدرتی چیزوں جیسے آگ، ہوا، مٹی، پانی وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے، ساتھ ہی کچھ عوامل ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ذریعہ معاش بھی ہے. جی سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا قدرتی، تو یہ قدرتی نہیں ہے بلکہ قدرتی ہے. ٹھیک ہے، دال پر جزم ہے، اس کو ساکن پڑھنا ہے، اس کو متحرک نہیں پڑھنا، یعنی کہ اس کے اوپر زبر نہیں پڑھنا. تو قدرتی نہیں بلکہ قدرتی. ٹھیک ہے، تو قدرتی طور پر قدرتی وسائل، ہمارے ملک میں قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں. عموماً لوگ کیا کہتے ہیں؟ قدرتی وسائل کی کمی نہیں ہے. تو صحیح ہے قدرتی. تو اس کو درست کر لیا جائے. عوامل انہوں نے کہا تو یہ عامل کی جمع ہے، عوامل. آئین کے اوپر زبر پڑھا جائے گا، آئین کے نیچے زیر نہیں پڑھی جائے گی. تو ان میں سے بعض عوامل. ٹھیک ہے، تو یہ عوامل کا لفظ اور کئی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، تو یہ آئین کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے.
آگے جو ہے وہ آگ مٹی پانی بھی ہے. ایک اور لفظ تھا ہاں ضرورت. ضرورت نہیں بلکہ ضرورت. ٹھیک ہے, یہ ضرورت دوبارہ آ گیا ضرورتاً. تو جو زواد ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم زبر پڑھیں گے, زواد کے اوپر پیش نہیں پڑھا جائے گا. ضرورتاً ہو یا ضرورت کے طور پر ہو یا لفظ ضرورت ہو صرف, تو یہ زواد کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھنا درست ہے. اور ایک اور لفظ تھا جو ذریعہ معاش. ٹھیک ہے, تو غالباً انہوں نے پڑھا ہے معاش. تو اگر معاش پڑھا ہے تو درست جو ہے وہ ذریعہ معاش, یعنی کہ کمانے کا طریقہ. بھئی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے, آپ کی کمائی کا کسب کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ چند چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ میں آئیں. اگر اس کے علاوہ کوئی لفظ ہو آپ نے نوٹ کیا ہو بلال بھائی, عدنان بھائی, تو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اگر یہی الفاظ ہیں تو ان کو درست کر لیا جائے اور ان کو درست انداز پر ہم استعمال کریں. جو ہمارا موضوع ہے ماشاءاللہ, جی جی, اس کا بھی آپ تلفظ درست کروا دیں. یہ کیا ہے؟ ہاں, اس موضوع پر بھی بات ہو رہی تھی. صلہ رحمی ہے, را کے نیچے زیر ہے. عموماً اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. تو امیر علیہ سنت کے رسالے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں پر, تو یہ اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو را کے نیچے زیر ہے, را کے اوپر زبر نہیں ہے. صلہ رحمی ہے, صلہ رحمی نہیں ہے. جی, صلہ رحمی یہ صحیح. اور بعض افراد سواد پر بھی پیش پڑھ رہے ہوتے ہیں, صلہ رحمی. صلہ رحمی, جی اچھا پڑھتے ہوں گے. تو یہ بھی نہ کیا کریں بھائی, سواد کے اوپر پیش نہ پڑھیں بلکہ سواد کے نیچے زیر ہی پڑھنا چاہیے. چڑیا چڑیا والا مسئلہ لگتا ہے. تو چونکہ ہم نے باقاعدہ طور پر سیکھا نہیں ہوتا, اور جو ہم نے اسکول کے اندر پڑھا ہے, تو سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اردو کے لیے نہیں پڑھا ہوتا, نمبروں کے لیے پڑھا ہوتا ہے. سو مل گئے, تو جس مقصد کے لیے پڑھا تھا وہ ہو گیا. تو کاش کہ اس وقت جو ہے وہ دھیان سے پڑھا ہوتا. تو واقعی جتنی اردو ہمیں پڑھائی جاتی ہے اگر وہ صحیح پڑھی ہوئی ہو تو بہت ساری امپرومنٹ ہم لا سکتے ہیں. لیکن ایک تو ویسے ہی گمان ہوتا ہے ہمارے لوگوں کے, بھئی اردو ہے نا یار, یہ تو آتی ہے نا, جبکہ ہمیں اردو نہیں آتی ہوتی. بڑی مشکل ہو جاتی ہے جب کوئی شعر کا مطلب پوچھ لیا جائے, یا کوئی ایسا ہی بھئی اس پیرے کو سلیس کریں یا تلخیص کریں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, تو مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ مادری زبان ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے. لیکن اگر ادب کے حساب سے ہم دیکھیں, اردو لٹریچر کے حساب سے دیکھیں, تو بہرحال بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں. تو اچھی نیتوں کے ساتھ امپروو کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا. آج کے محاورے کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا محاورہ ہے جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی زبان کے اندر, اپنی گفتگو کے اندر, وہ ہے بال بال بچنا. تو بال بال بچنا یہ استعمال کیا جاتا ہے ایسے موقع پر جب کوئی شخص اور نقصان کے درمیان بہت کم وقت رہ گیا ہو. کوئی بھی شخص نقصان اٹھانے کے بہت قریب پہنچ جائے اور پھر اللہ کی رحمت سے بچ جائے. ایکسیڈنٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم جا رہے تھے, سچویشن کریٹ کر رہے ہیں, اچانک سامنے سے گاڑی آ گئی, بس ہم بال بال بچ گئے ہیں, یعنی کہ بس میں نے اسٹیئرنگ موڑ لیا تو بال بال بچ گئے ہم حادثے سے. یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کوئی اور بھی چیزیں, جیسے بچے کو میں نے دیکھا کہ وہ چھت کے اوپر کھیل رہا تھا, تو میں جیسے وہاں پر پہنچا تو وہ بالکل گرنے کے قریب تھا, بس سمجھے کہ وہ بال بال بچ گیا ہے, کہ میں پہنچ گیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا. تو بال بال بچنے سے مراد نقصان کے قریب پہنچ کر پھر اس سے محفوظ رہنا, یہ مراد لیا جاتا ہے. اچھا, اس کی تیاری کے اندر اور بڑے زبردست محاورے تھے, لیکن وہ عموماً ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتے, تو ان کو پھر ہم نے اسکپ کر دیا ہے. یہ چونکہ بنیادی طور پر کافی کامن یوز ہونے والا ہے تو اس کو ہم نے شامل کیا ہے. اب بڑھتے ہیں. ایک بڑا زبردست ہمارا سیگمنٹ ہے, معلوماتی بھی ہے. بزرگوں کے پیشے, ہمارے اسلاف کے پیشے, انبیاء, صحابہ, اولیاء کرام کے مختلف پیشے جو انہوں نے ذریعہ معاش کے لیے اختیار فرمائے, وہ کیا تھے. آئیے آج ایک بزرگ کے بارے میں, ہو سکتا ہے کوئی نبی ہوں یا صحابی ہوں, جو بھی, تو انشاءاللہ ہم کسی پرسنالٹی کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے, پھر اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بڑھتے ہیں بزرگوں کے پیشے سیگمنٹ کی جانب. یہ ہوئے رمضان
मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, कपड़े सीना अल्लाह के पाक नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। शायद बहुत सारे नाजरीन को यह नहीं पता होगा कि कपड़े सीने का काम सबसे पहले किसने किया। कपड़ों से पहले लोग क्या पहनते थे? कपड़ों से पहले लोग खालें पहनते थे, जानवरों की खालें सुखाकर वो पहना करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, आपका असल नाम अखनूख है। अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर 30 सहीफे नाजिल किए। कसरत के साथ उन सहीफों को आप पढ़ा करते, उनका दर्स दिया करते, इसकी वजह से आपका नाम इदरीस हो गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़ा सीने का काम करते थे और जो कमाते उसमें से अपनी जरूरत के मुताबिक जो पैसा आता, जो आमदन होती, उसे रख लेते, बाकी सारा माल अल्लाह के रास्ते में खैरात कर देते, सदका कर दिया करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप सीने के लिए, कपड़ा सीने के लिए सुई जब कपड़े में दाखिल करते तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते और जब सुई निकालते तो अल्लाह की हम्द किया करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कपड़ा सी रहे थे, शैतान आपके पास आया, पिस्ता उसके हाथ में था और कहने लगा कि क्या अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि वो पूरी दुनिया को इस पिस्ते में बंद कर दे। इदरीस अलैहिस्सलाम के हाथ में सुई थी। आपने फरमाया, अरे बेवकूफ, अल्लाह तबारक व तआला तो इस बात पर भी कादिर है कि वो पूरी कायनात को सुई का जो नाका है, ये जो सुई का सुराख है, इससे गुजार दे। अल्लाह तबारक व तआला की शान बहुत अरफा वाला है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए हमारे वो दर्जी इस्लामी भाई जो कपड़े सीने का काम करते हैं, अगर उनके पेश नजर ये रहे कि ये अल्लाह के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लुत्फ दुबाला हो जाए। और इसके साथ साथ जो एहतियातें हैं वो एहतियातें भी करें कि इसलिए कि आम तौर पर कई लोगों की आदत होती है, कई दर्जी ऐसे भी हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं जो नाइंसाफी करते हैं। लोगों का कपड़ा रख लिया, कपड़े ठीक सी कर ना दिए, ईद के मौसम में बहुत सारे ऑर्डर ले लिए और जल्दी जल्दी कपड़े सिलाई करके दे दिए, कपड़ों की तब्दीली हो गई, या इस तरह और बहुत सारी बातें हो जाती होंगी। तो इन मामलात में एहतियात करना यह बहुत जरूरी है। हजरत अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक दर्जी से फरमाया कि मजबूत धागा इस्तेमाल करो और सिलाई बारीक करो और टांके करीब करीब रखो, क्योंकि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन खयानत करने वाले दर्जी को इस हाल में उठाएगा कि उस पर वो कमीज और चादर होगी जिसके सीने में उसने खयानत की होगी। अल अमान वल हफीज, क़यामत का वो होशरुबा मंजर जहां जलीलुल कदर अंबिया अलैहिमुस्सलाम होंगे, जहां पर बुजुर्गान दीन होंगे, हमारे असातिज़ा, हमारे रिश्तेदार और ऐसे अफराद भी होंगे जिनके सामने हम गलत काम करना बहुत बुरा समझते हैं। उनके सामने अगर हमारा ये हाल हो गया, हमें खाइन कहा गया, ये खयानत दुनिया में करता था, हमारा बनेगा क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच जाने वाले टुकड़ों के मामले में अल्लाह से डरो कि कपड़े का मालिक उसका ज्यादा हकदार है। तो इसमें भी थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए। हम बात कर रहे थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ये कपड़े सीने का काम करते थे और पहला आपने यही काम किया। इसके अलावा भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने और भी बहुत सारे काम किए हैं। मसलन सबसे पहले कलम से आपने ही लिखा है। कपड़ों को सीने और सिले हुए कपड़े पहनने की इब्तिदा भी आप ही से हुई है। आपसे पहले लोग खाले पहनते थे। इसी तरह सबसे पहले हथियार बनाने वाले, तराजू और पैमाने कायम करने वाले, इल्मे नुजूम और इल्मे हिसाब में नजर फरमाने वाले भी आप ही हैं। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चूंकि कपड़े सीने का काम करते थे, इसलिए यह बड़ा बरकत वाला काम है। अगर अच्छी तरह किया जाए, इखलास के साथ किया जाए, अगर इसमें गलत काम ना किया जाए। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक मर्दों का काम कपड़े सीना और नेक औरतों का काम चरखे पर रुई से धागा बनाना है। एक और मकाम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے بارے میں ملتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے، اور ان کام کاج میں سینے کا کام زیادہ ہوتا۔ اپنے جوتوں کو خود سی لینا، کپڑوں کو خود ٹانکے لگا لینا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی اپنے مبارک کپڑوں کو خود ہی ٹانکے لگا لیا کرتے تھے۔ اگر کپڑا تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے، ادھر ٹانکا لگانا پڑے تو ٹانکا لگا لیا کریں، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ اگر خود استعمال کے ایسا لگے کہ کچھ پرانا ہو گیا تو کسی کو دے دیں، نہ پہننے کو دل کرے تو ضائع کرنے کی بجائے کسی غریب کو دے دیں تاکہ اس کا بھلا ہو جائے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو دلی طور پر سکون بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوشبوئے رمضان۔ ماشاء اللہ، ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیشے کے بارے میں، بلکہ کئی آپ کے پیشوں کے بارے میں ہم نے سنا، تو جو بنیادی طور پر کپڑے سینے کا بیان کیا گیا، تو ماہ رمضان ہمارے ہاں سیزن ہوتا ہے درزی حضرات کے لیے، لیکن ایک مدنی پھول عرض کرتا چلوں، نیکی کی دعوت دیتا چلوں کہ خدا را اپنے اس کام کی وجہ سے روزوں کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ کتنی عجیب بات ہوگی کہ ماہ رمضان المبارک کہ جو ہمیں رحمتیں لٹانے کے لیے تشریف لایا ہے، ہم اپنی دنیا کے چند سکوں کی خاطر اس کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو عید خوشی کے لیے ہے، عید رحمت حاصل کرنے کے لیے ہے، نہ یہ کہ عید کے کپڑے سینے کے اندر ہم اتنا مصروف ہو جائیں، وہ بھی لوگوں کے کہ ہم اپنی عبادتوں سے ہی غافل ہو جائیں۔ تو بہرحال انبیاء کرام کے مبارک پیشے آپ نے سنے، اللہ پاک ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ آخری چند منٹ ہیں خالد بھائی، آخری مدنی پھول۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ بات کہیں جو بہت زیادہ اچھی ہو۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، بے شک شیطان جو ہوتا ہے یہ لوگوں کے درمیان جھگڑا کروا دیتا ہے۔ جھگڑا جب ہمارا ہوتا ہے تو ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے کسی کی بات بری لگی تو اس سے ہمیشہ کے لیے بات چیت ختم کر دی۔ بات چیت ختم کرنے سے اور رشتہ داریاں ختم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پھر دوبارہ، چاہے اس موقع پر نہیں، کیونکہ دوسرا بھی اشتعال میں ہے، آپ بھی اشتعال میں ہیں، اب بات کریں گے تو گویا جنگی چھڑ جائے گی۔ پتیلوں کو نہیں پکڑنا چاہیے۔ جی ہاں، تو تھوڑا سا وقفہ دے کر تھوڑا سا ٹائم گزر جائے، جذبات کنٹرول میں آ جائیں، اس کے بعد پھر آپس میں بات چیت کے ذریعے سے حل نکال لیجئے۔ ماشاءاللہ، ذہن ہونا چاہیے، موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ بہت اچھی بات کہی ہے، اور یہ جملے بعض اوقات کہہ دیتے ہیں اب تو زندگی بھر تمہارے ساتھ میرا جو ہے وہ گزارا نہیں ہو سکتا ہے، پھر بعد میں دل بھی کر رہا ہوتا ہے ملنے کا، لیکن مل بھی جاتے ہیں تو اسے اپنا اسٹیٹس خراب ہوتا ہے۔ تو جیسے بعض لوگ ہر وقت استعفیٰ دے رہے ہوتے ہیں، سی وی جیب میں رکھتے ہیں، چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میری نوکریاں بہت ہیں، تو پھر وہ بیچارے سی وی لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اچھے انداز پر ہی رہنا چاہیے، اور ہمیشگی کے لیے یہ جملے کہنا یا ذہن بنانا یہ تو انتہائی نامناسب ہے۔ جی غلام۔ جی بالکل، صلہ رحمی یہ مسلمانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ واجب ہے، اور قطع تعلقی یہ حرام ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک رشتہ دار سے بڑی ٹھنی ہوتی ہے اور اس سے دل دکھا ہوتا ہے، تو اب یہ اعلان کر دیا جاتا ہے برملا کہ اب جو اس سے ملے گا وہ مجھ سے نہ ملے، اور پھر کئی رشتہ داریوں کے توڑنے کا وبال وہ اپنے سر لیتا ہے، اور بالکل نو انٹری کا بورڈ لگا دیا جاتا ہے۔ اس سے پھر بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے، بدگمانیاں، غلط فہمیاں، تہمتیں، جھوٹ، غیبت، چغلیاں، تو ایسا نہ کیا جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں مفتی صاحب قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی اور امانت یہ دو پیاری صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ کل بروز قیامت پل صراط کے دائیں بائیں آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے گزرنے والوں کو رہائی عطا فرمائے گا، اور ان کی پکڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزرنے والوں کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پیاری یوں سمجھے کہ نعمتیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ صلہ رحمی کرنا واجب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کریں۔ ہاں، اگر کسی سے دل دکھا ہے تو اس سے آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں کہ بھائی آخر کیا معاملہ ہوا ہے، لیکن ہم ایک دم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنا یہ ذہن بنا لیتے ہیں بس اب زندگی بھر کا ناتا اس سے ختم۔
اب نہ میں نے اس کا منہ دیکھنا ہے نہ اس نے میرا، بلکہ یہ اعلان کر دیتے ہیں نہ تم میرے جنازے میں آنا نہ میں تمہارے جنازے میں آؤں گا. معاذ بڑے اللہ. جاہلانہ قسم کے جملے ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، چادر نہیں لینا، تو دوپٹوں بہت ساری اس طرح کی رسمیں ہوتی ہیں، لیڈیز کی الگ ہیں، مردوں کی الگ ہیں. بہرحال اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اور آخری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ خاندانوں میں بھی گروپ بن جاتے ہیں کہ یہ گروپ ہے، یہ اس گروپ کا آدمی ہے، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ گڑبڑ ہوئی تو یہ سارے اس کے ساتھ ناراض ہو جائیں گے، اور اس نے اگر درست کیا تو سارے اس کے ساتھ ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، حق بات کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اگر غلط بات ہو، وہ خواہ میرے ساتھ کسی کی زیادہ بنتی ہے یا دوستانہ زیادہ ہے یا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے، اگر وہ بھی غلطی کرتا ہے تو مجھے بھی اسے غلط ہی انڈوز کرنا چاہیے. اور جس کے ساتھ میری اتنی الیکس لیک نہیں ہے، زیادہ کلوزنس نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی درست بات کہتا ہے تو مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو بہرحال میانہ روی کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں، تمام رشتہ داروں کے ساتھ یکساں حسن سلوک کا ہمارا انداز ہو، تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اور آج کے اس سلسلے کی برکت سے اگر کسی کی رشتہ داری ٹوٹی ہوئی تھی تو اسے جوڑنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی دوران ہی ہم سلسلے کو اختتام ہی ہو جائے گا. لیکن مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل ہوگا، عمل کا جذبہ بیدار ہوگا. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یا شفیع الورا سلام علیہ، یا نبی الہدا سلام علیہ، خاتم الانبیاء سلام علیہ، سید الاسفیاء سلام علیہ. اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء، اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء، اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء، انت شافعنا سلام علیہ، یا شفیع الورا سلام علیہ، یا نبی الہدا سلام علیہ. لیلۃ اسریٰ بہ قالت أسرى به قالت الأنبياء، ليلة أسرى به قالت الأنبياء، مرحبا مرحبا سلام عليك يا شفيع الورى، سلام عليك يا نبي الهدى، سلام عليك.